اور اگر اولاد نہ ہو، صرف ہیں ہی ماں باپ، اولاد نہیں ہے، تو فرمایا وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو پھر اگر اس نے جو اپنے وارث چھوڑے وہ تھے ہی فقط اس کے والدین، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ صرف اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی تھے، تو فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اس مال کے 3 حصے ہوں گے اور تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا، باقی جو 2 حصے بچیں گے پھر وہ باپ کے بنیں گے، تو تیسرا حصہ ماں کا مقرر کر دیا۔ اور فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس میت کے لیے اس کے کئی بہن بھائی بھی ہوں ساتھ، اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہن بھائی بھی ہیں اگر، تو فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باقی پھر اس کے جو بہن بھائی ہیں اور دیگر ورثاء ہیں وہ ان کے اندر تقسیم ہوگی۔ فرمایا اس کے لیے ایک خیال رکھنے کی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر میت نے کوئی وصیت کی تھی تو پہلے اس کی وصیت پر عمل ہوگا، اس کی بھی مخصوص مقدار ہے کہ سارے یا زیادہ مال اس کی وصیت میں نہیں جا سکتا، مخصوص مقدار ہے، وہ مقدار ہی اس وصیت کے اندر کام آئے گی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وصیت پر عمل ہوگا، او دین، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو قرض بھی ادا ہوگا، قرض ادا ہونے کے اور وصیت پوری ہونے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے نا پھر جا کے اس کی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اب ایک چیز تھی کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کس طرح کی تقسیم ہے کہ فجر میں 2 ہی فرض ہیں، کیوں 2 فرض ہیں؟ ظہر میں 4 ہی فرض ہیں تو 4 کیوں ہیں؟ ظہر میں 2 کیوں نہیں، فجر میں 4 کیوں نہیں؟ مغرب کے اندر آئیں تو 3 فرض ہیں تو باقی میں تو 2 ہیں 4 ہیں، اس میں 3 کیوں ہو گئے؟ تو یہ تقسیم، اچھا 3 فجر میں کیوں نہیں ہے یا 3 عصر میں کیوں نہیں ہے؟ آخر یہ جو تقسیم ہے نا اس تقسیم کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں، تو بس ان کی تعداد جو ہے یہ فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔